بس اتنا سا اشارہ سمجھ۔ اس کی مثال دی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس نے کیسے پیدا کی؟ امر سے پیدا کی۔ پتھر کو امر کیا۔ یہ تخلیق کے جو مراحل ہیں، مٹی سے، کون سے، امر سے۔ لیکن امر کے لیے بھی ضروری ہے کہ سامنے پہلے کوئی چیز موجود ہو جس کو وہ امر کرے۔ اب جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، جب اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تو اس وقت تو کوئی اور چیز بنائی نہیں تھی جسے کہتا ہو جا۔ اس وقت تک کوئی اور چیز نہیں بنائی تھی۔ تو وہاں کیا فرمایا؟ کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بس یہ ہے منزل جہاں تک میں نے آپ کو پہنچانا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ ویسے بہت سی آیات ہیں اور بھی، لیکن جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ ہماری طرح کے ہیں۔ میں جب آخری حج کا خطبہ بھی دیکھتا ہوں نا، تو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کلکم من آدم، تم سب آدم سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آدم سے ہیں، کیونکہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ادھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو یہ ایک اللہ کی تخلیق ہے جو اللہ نے اپنی چاہت سے پیدا کی ہے۔ باقی کسی کو مٹی سے پیدا کیا، کسی کو کن کہہ کے پیدا کیا، کسی کو امر سے پیدا کیا، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا میں نے ذکر کیا۔ ان ساری چیزوں کو چونکہ سامنے کوئی چیز موجود تھی، لیکن جب اپنے محبوب کو پیدا کیا تو پھر اپنی چاہت سے پیدا کیا۔ اب یہ ہے وہ بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اگر تم چاہتے ہو، وہ جو جہاں سے میں نے معرفت کی بات شروع کی تھی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، چونکہ اللہ نے پیدا مجھے اس لیے کیا ہے نا کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں، اللہ کی معرفت حاصل کروں، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے خالق ہونے پہ غور کر، کہ میں چیزوں کو پیدا کیسے کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، پہلی وحی میں کیا فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میں بھی یہی بات تھی، کس رب کے نام سے پڑھنا ہے؟ جس نے خلق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو باقی بات میں نے شاید پچھلے درس میں یہ بات کر دی تھی کہ یہ ظاہراً تو آپ کو بڑا سادہ سا جملہ نظر آتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، پہچان اس نے یہ کروائی نا کہ خالق اللہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ جب خالق مان لیتا ہے تو اب تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جب تو نے یہ تسلیم کر لیا ہے نا کہ خالق اللہ ہے، تو اب تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو بھی کوئی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ دنیا کا بھی اصول یہی ہے، اس دنیا کا بھی اصول یہی ہے، اور تو اس اصول پہ عمل بھی کرتا ہے۔ موٹر سائیکل جس نے بنائی ہے وہی بتائے گا اس کے اندر پیٹرول کہاں ڈالنا ہے، موبائل کہاں ڈالنا ہے، اس کو چلانا کیسے۔ اگر بنانے والے کے حکم کے علاوہ چلاؤ گے تو موٹر سائیکل ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔
جس نے فریج بنائی ہے وہ بتائے کہ اس فریج کو کیسے چلانا ہے. جس نے موبائل بنایا ہے وہ بتائے گا کہ موبائل. اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو تجھے پتا ہے کہ جو کسی نے چیز بنائی ہے چلانا بھی اس کو اسی کے حکم کے مطابق ہے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو آپ چیز خریدتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک کتابچہ بھی نکلتا ہے نا چھوٹا سا, اس پہ اصول و ضوابط لکھے ہوتے ہیں. پھر آپ جلدی جلدی وہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی ایسے ہی پیدا کر دیا, او بھائی تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ کتاب تمہارے ساتھ بھیجی ہے. یہ کتاب تمہارے ساتھ بھیجی ہے اور اس کتاب پہ عمل کرنے والا صاحب کتاب تمہارے ساتھ بھیجا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دیں وہ لے لو, رسول جس بات سے منع کریں منع ہو جاؤ. تو اس معاشرے کا ہمیں اللہ کی معرفت ملے کیسے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے, اچھا یار دنیا امیدیں رکھنی ہے. بھائی جہاں آپ خالق کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کے کسی خالق کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو یہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ جسم ہے یہ خالق کی مرضی کے بغیر تم کیسے چلا لو گے؟ کیسے تم نے سوچ لیا کہ خالق کی مرضی اور ہے اور میری مرضی اور ہے؟ تو یہ ہے اس زمین کا اصل فساد کہ دنیا میں, ویسے بھی قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں تجھے اتنا یقین ہے نا کہ تجھے کوئی کہے نا کہ یہ گندم کا جو پودا ہے ہو سکتا ہے اس کو چنے لگ جائیں. مثلا میرے ساتھ آپ اتنا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, میں ہی کہہ دوں کہ یہ جو مثلا چاول کی آج کل فصل ہے ہو سکتا ہے اس کو گندم لگ جائے, تو آپ کہیں گے یہ کیسا آپ کا دماغ خراب ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ جو قسم بیجی ہے وہی لگے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تجھے اتنا یقین ہے, جب اللہ کہے کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے پھر تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ جب تیرا خالق کہتا ہے کہ سود لینے والا اللہ رسول کو اعلان جنگ کرتا ہے پھر تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ دنیا کے معاملے میں تجھے بڑا یقین ہے کہ جو چیز کسی نے بنائی ہے وہی بتائے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس لیے جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ خالق اللہ ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ نے اس جسم کو, اس روح کو صحیح استعمال کرنا ہے تو اصول یہی ہے کہ پھر آپ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق چلیں. تو میں چاہتا تھا کہ اگلی آیت پہ بھی تھوڑی سی بات کر جاتا, لیکن وہ چونکہ ادھر بھی جانا ہے پھر لیٹ نہ ہو جائیں, تو اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں. آج ٹاپک تھوڑا سا مشکل تھا لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا نا تو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اے عرش عظیم دے مالک, یا پروردگار عالم. مولا کریم ساڈا یہ بیٹھنا خالصتاً تیری رضا واسطے سی. مولا ساڈا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یہ جننے بھی دوست تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے انہاں دی حاضری قبول فرما. انہاں دا آنا جانا بابرکت فرما. شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما. چراغ توحید انہاں دے سینیاں وچ اسی طرح روشن رہے. دامان ختم نبوت انہاں دے ہتھاں دا سہارا رہے. قرآن دے انوار و تجلیات انہاں دے ذہناں نو دلاں نو منور کر دے رہن. مولا کریم آن والی زندگی نبی پاک دے حکماں دے مطابق بسر کرن دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بیماراں نو شفائے کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما. کسے حال وی کو دوست پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم